رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھایا جس نے دین حق کا پرچم، اٹھایا جس نے دین حق کا پرچم، بنا جو غازیان ہند کا زیغم۔ رقم کی داستان جس نے وفا کی، دلائی یاد جس نے کربلا کی۔ ہوا الحاد اکبر جس سے لرزاں، گرائے جس نے شیطانوں کے ایواں۔ تصوف کو دیا جس نے سنبھالا، عجم کے روگ سے اس کو نکالا۔ دلوں پہ کی تھی جس نے حکمرانی، ملی آصف کو جس سے کامرانی۔ وہ جس کا شاہی بھی بھرتی تھی پانی، وہی تو تھے مجدد الف ثانی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں آج ہم سب کو عظیم روحانی پیشوا، ہزاروں ولیوں کے قائد، شیخ مجدد حضرت
مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سیر العزیز کے عرس مقدس کی مناسبت سے سیدنا مجدد الف ثانی کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان کے مرقد پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایسے ہی حضرت اقدس پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز کا بھی یوم وصال ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ ہمارے یہ اکابرین بالخصوص حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس آخری عہد کے اندر انہوں نے اسلاف کی تعلیمات کا مستند اور جامع طریقے سے خلاصہ پیش کیا، جس کے نتیجے میں جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جو بھی ان کو چھوڑ کر کسی اپنی گھڑی ہوئی تحقیق کے پیچھے چلا تو پھر کاروان سے ہٹ جانے کی بنیاد پر وہ شیطان کے حملوں کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان اکابرین کی تعلیمات پر آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں بھرپور طریقے سے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ان میں سر فہرست اس وقت رفض کا فتنہ تھا اور اس کا بڑا زور تھا، اور ایسے ہی خوارج کا فتنہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ الحاد کا فتنہ تھا، جو اکبر بادشاہ معاذ اللہ دین الہی کے نام سے اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین گھڑ چکا تھا۔ تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے فتنوں کے سامنے سینہ تان کے اپنا کربلائی کردار ادا کیا، اور آپ نے ہی ٹو نیشن تھیوری، جس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ پاکستان مارز وجود میں آیا، یہ اصل میں تو دو قومی نظریہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے پیش کیا، اور اسی نظریے کی وجہ سے بدر کی جنگ لڑی گئی کہ اگرچہ رنگ ایک تھا، نسل بھی ایک تھی، علاقہ بھی ایک تھا، بولی بھی ایک تھی، مگر آمنے سامنے کیوں تھے کہ نظریے دو تھے۔ ایک نظریہ ابو جہل کا تھا اور دوسرا نظریہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو ہند میں اس نظریے کو اجاگر کرنے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے۔ آپ سے پہلے سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام نے اس نظریے کو پانی دیا اور یہ پھلا پھولا، اور آپ سے بعد پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو قومی نظریہ اس کو مزید پروان چڑھایا، اور پھر بعد کے اکابرین نے اس پر کوشش کی اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ جہت خدمات ہیں اسلام کے لیے، اور آپ نے جو مکتوبات شریف لکھے وہ تصوف، فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، اور جو کرنٹ ایشوز تھے اس وقت کے سیاست کے لحاظ سے ان کے بارے میں، اور خصوصی طور پر عقائد کے بارے میں آپ نے اپنے خلفاء کو وہ خطوط لکھے، اور صوفیاء کو اس رستے پہ مزید مضبوط کیا کہ سب سے پہلا کام عقائد کی حفاظت ہے، اور اس کے پیش نظر پھر وہ مکتوب آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آج بھی ہم بد اعتقادی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتے،
کہ ہماری پشت پر ایسے اکابرین کا ہاتھ موجود ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جہاں الوہیت اور توحید کے بارے میں بڑے خطبے دیے، رسالت اور ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا کھل کے جہاد کیا، وہاں آپ نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تقدس پر آپ نے بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقابلے میں ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تان کو، تبرے کو، معاذ اللہ گالی کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں، تو اس بنیاد پر پھر صحابہ کی عزت کی تحفظ کے مراحل بھی زیادہ ہیں۔ تو مکتوبات شریف میں پھر مجدد صاحب نے یہ جو زہریلا فتنہ ہے اس کے بارے میں کھل کے لکھا، اور آج یہ موضوع اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ابھی محرم الحرام گزرا تو ہزاروں ایسے مقدمات ریکارڈ میں آئے جہاں پر صحابہ پر تبرہ کیا گیا، توہین کی گئی، اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لحاظ سے زبان تان دراز کی گئی۔ اور ابھی وہ جو باطل فرقہ ہے اس کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، اہل سنت کے اندر کوئی کالی بھیڑیں ایسی چھپی ہوئی ہیں جو اللہ کے فضل سے ہمارے آپریشن کرنے کی وجہ سے اب نمودار ہو رہے ہیں۔ تو وہ پنڈی کا ایک اقبال شاہ نامی گستاخ ہے، اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی محرم الحرام کے اندر بڑا زہریلا لہجہ اپنایا، اور پھر میرے پاس اس کے لیے وہ 9 منٹ کا تقریباً کلپ ہے وہ بھیجا گیا، اور اس پر یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بر وقت اس پر فتویٰ دیا۔ مرکز صراط مستقیم کی طرف سے جو ہمارے مفتی صاحب ہیں ان کا فتویٰ علیحدہ پہلے آیا، پھر میرا فتویٰ بھی تقریباً 22 صفحات پر جو ہے وہ بھی، جب یہ کیس چل رہا تھا تو ججز اور وکلاء کی رہنمائی کے لیے میں نے فوراً وہ لکھا، اور اس میں دوسرے تمام مفتیان کرام کو بھی دعوت ہے کہ سارے لکھیں، سارے بولیں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میرے صحابہ کو گالی دی جا رہی ہو تو فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی کرنا چاہیے کا مطلب ہے لازم ہے کہ وہ اظہار کرے۔ فرمایا اگر اس نے اظہار نہ کیا تو پھر علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، یعنی اظہار نہ کرنے کی بنیاد ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے جو رفض کے حامی ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں پھر وہ میری طرف سے فارغ ہے، اس پر میں رحمت ہوں سارے جہانوں کی، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ جب گالیاں دی جا رہی ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کسی صحابی کو، اور عالم چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ ہماری مقبولیت میں فرق نہ آئے، لوگ ہمیں کچھ نہ کہیں، تو فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو 2 رستے ہیں، یا تو یہ سب لعنتیں کوئی وصول کرے، یا پھر وقت ہے کہ اب بولے۔ جب اتنی بڑی گستاخی، وہ بھی ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو سنی کہلانے کے دعوے دار ہیں، حالانکہ سنی ہرگز نہیں ہے، ان کو کوئی رافضی ہمارے کھاتے میں شمار کر کے یہ نہ کہ سنی بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم پہلے سے ان کے بارے میں FIR کاٹ چکے ہیں اپنے مسلک کی بنیاد پر کہ یہ لوگ پنڈی گروپ والے یہ ہرگز سنی نہیں ہیں۔ اب اس میں جو اس کلپ کے اندر اس نے توہین کی، 9 منٹ کا کلپ ہے، اور اس میں تقریباً
اس کی گفتگو کے اندر 14 توہینیں ہیں۔ 16 سمجھنے ہیں 16 ہوئی جی 16 کروڑی اس نے بارد قرآن رولنگ کیا دیتی اے تو آج تو بس پانی یہ جس پتہ کہنے نا لیکن انہوں نے آپ 16 ہوئی کی 16 جس کروڑی قرآن اس سے بارد کیا کرنا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد علیہ کل امام۔ اے سورہ بقرہ ہے 27 نمبر آیت ہے، قرآن نے رولنگ دیتی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بین الرسل ویقتلون الاولاد اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں 16 عہد جو ہے نا امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان 16 کا عہد ہوا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تنقاد بات 16 ہوئی، جس نے 16 توڑی قرآن نے رولنگ دے دی ہے۔ آپ کتنا بچائیں گے؟ آپ بچاتے بچارے خود لعنت کے اندر آ جائیں گے۔ اگلی آیت بھی پڑھوں گا ان الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بین الرسل ویقتلون الاولاد اولئک هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، آج کل پوچھیں ان سے جس کی نواز میں تو اور کاٹتے ہیں ان چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کی بات اللہ نے کی ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ایک فسادی ٹپر ہے جسے جو بیان والا ہے۔ خلافت 30 سال تھی، جب 30 سال پورے ہوئے امام حسن نے ٹھوکر مار دی کہ اگر پوچھا چیز تھی آسانی سے بھیا تبھی سزا دیا، اس ٹھوکر مار دیا تبھی یہ سب سردار ہے تو پوکھائے کیا کس کی، اور اس بدماشی کی قومت اگر کیا کرنی اصل بول رہی تھی پتہ نہیں تو سب بننے ہوگی گھر سمجھ رہی تھی۔ اے سورہ بقرہ اے منسوخ ہے، اے 27 نمبر آیت ہے، یاد رسی نا وہ جو اللہ کی عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کا من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بین الرسل، اور جس کا جوڑے ہم توڑتے ہیں ویفسدون فی الارض، افسادی کیا کری افسادی اللہ نے مقابلے جایا، اس سے پتہ نہیں آ رہی کون اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان والے ہیں۔ سمجھ گی تھوڑا جا کے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اصلی افیان سنا ہوئی تمہیں کچھ ہی اور جس چوری اس پر لعنت ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب الیہم وانا التواب الرحیم۔ قرآن کا آخری 160 نمبر آیت دی آئی ابھی اس کی کسی دسیاں بھی آئی پر قرآن کہنا بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت چھپا دے ہیں، بعد اس کے لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ سمجھ لگی اے جڑیاں حق گل جڑیاں جہاں برکا ہویا جس طریقے نال حضرت علی کرم اللہ علیہ خلافت سامنے اے جے بندے آئے اے صدیق بن سیٹ سے اے عمر فاروق نے سیٹ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھیا کہ یزید کی ضرورت آ گیا انہوں نے اس کی بہت ضرورت مارو اے رواج کیا ہے تو کھڑنے پہ نہیں قرآن کیا گل اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت الا الذین تابوا، بند کریں نہیں جڑے توبہ کرن انہیں توبہ کرنے تو واقعہ قبرہ نہیں ہونا سا انہیں توبہ کی نہیں انہیں توبہ آخری نہیں، مگر وہ جو توبہ کرے اور سوارے اور ظاہر کرے تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ 2 آیتاں کھانگ آگے پھر 3 آئے سورہ را ایوی مدنی صورتاں جو ہے ذرا منسوخ میں نہیں ہے یہ اگلے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بین الرسل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ ایک اچھی بڑی درسیاں اور 2 اللہ کا عہد اس کے پکا ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد بناتے ان کا حصہ رد دیتی ہے اور ان کا نصیبہ بنا کر یہ میں نہ کیا ہاتھنا تو ساری بات پہ اگر عمری برتنی کوئی بندہ کیا لیکن یہ اس کی دسیا ہوئے پر ایک گانا قرآن رکھی ہے علی مقابلے اور جنہ تک تطہیر اتری علی وہ وہاں جب کبھی جو پیدا ہوا تو کعبے کی کوتا نہیں گیا کیونکہ علی اس تطہیر میں اندر ہے۔ یعنی سب سے پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کاتب وحی ہیں، بخاری شریف میں جن کو امیر المومنین لکھا گیا ہے، جن کو امت صرف صحابی نہیں جو کبار صحابہ ہیں اور نوجبا صحابہ ہیں اور جو مجتہد صحابہ ہیں ان میں شمار کرتی ہے، یعنی ہمارے ائمہ، تو اس گستاخ اقبال شاہ نے انہیں بار بار معاذ اللہ لعنتی کہا،
یعنی یہ لفظ ویسے بولنے ہماری زبان سے بڑے مشکل ہیں، لیکن جب کوئی گناہ کیا گیا ہو تو اس کو روکنے کے لیے یہ بتانا قوم کو کہ کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، اور پنڈی گروپ سارا اس کو چھڑانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ یعنی دعوے دار یہ ہیں کہ ہم صحابہ کی بھی عزت کی بات کرتے ہیں اور ہم اہل بیت کی عزت کی بات کرتے ہیں، تو اب حسین الدین شاہ بھی خاموش ہے، اس کے سارے چیلے بھی خاموش ہیں، ریاض شاہ بھی خاموش ہے، بلکہ یہ اقبال شاہ جو 2 مرتبہ اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو چکی ہے، جیل میں ہے، اس کی پیشی پر سارے انہی کے لوگ آتے رہے ہیں، اور بلکہ ریاض شاہ نے اپنے مرکز میں اس کے لیے دعا کروائی ہے کہ اللہ اسے رہائی عطا فرمائے، اور وہ بڑی بزرگ شخصیت ہے۔ تو اس طرح زمانہ پردے اتارتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار کہ یہ لعنتی شخص ہے معاذ اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ انہوں نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا عہد توڑا ہے، تو جو اللہ کا عہد توڑے وہ کافر ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ معاذ اللہ یہ فسادی ہیں، یہ بھی کوئی چھوٹی گالی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر معاذ اللہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں جنتی ہیں یقینی طور پر، اس نے انہیں جہنمی کہا ہے معاذ اللہ۔ یعنی جو آیت پڑھ کر وہ ان پر فٹ کر رہا تھا، ان کے بارے میں وہ پڑھ رہا تھا، تو وہاں جہنمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے کہ جو وہ آیت ان پہ لگا رہا تھا۔ اور پھر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن چھپانے والا اور حق چھپانے والا کہا، اور یہ بھی کسی مسلمان کا کام نہیں ہوتا جو یہ الزام وہ لگا رہا تھا۔ چھٹے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی تھی، اس صلح کو توڑنے کا الزام اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ لگایا۔ اور 7ویں نمبر پر یہ جو صلح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ خلافت سپرد کرنے کی بات تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ساری امت کے امور کی نگہبانی کسی کے سپرد کرنی تھی، اور یہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش نظر کرتے ہوئے کہ سرکار کا میرے بارے میں فرمان ہے، اور آج وہ نفس الامر میں واقع ہو جائے وہ چیز جو سرکار دو عالم نانا جی نے میرے ذمہ لگائی تھی، جب فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو امام حسن اس حدیث کو پیش نظر کر رکھ کے، اور پھر اگر مثال کے طور پر یعنی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ دلچسپی خود نہیں رکھتے تھے خلافت میں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بڑی شخصیات تھیں، ان میں سے بھی کسی کو دے سکتے تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اتنے بڑے منصب پر فائز کیا کہ اس وقت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کو کہتے ہیں یہ عام الجماع ہے، کہ امت کی تاریخ میں اتحاد کا سال ہے، کہ 2 ہی ہستیاں تھیں آمنے سامنے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور تیسرا کوئی امیدوار تھا ہی نہیں۔ تو یہ ہے عام الجماع کہ امت اجتماع ہو گئی، مجتمع ہو گئی اور اکٹھی ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت پر۔ اس اتنے بڑے کام کو اقبال شاہ نے بڑے تبرعی انداز میں بیان کیا، یعنی جو من وجہ توہین رسالت بنتی ہے کہ جو صلح کی حدیث کی روشنی میں جا رہی ہے، اور جو ایسی نہیں ہے کہ یہ میں پھینک رہا ہوں اب تو چاٹ، اور اس طرح کے لفظوں سے جو اس نے بیان کیا، خلافت اسلامیہ کی توہین کی، یہ بھی۔ اور پھر اس سے اگلا جرم ہے کہ جو اس نے لفظ بولے وہ امام حسن نے کبھی بھی نہیں بولے، کہ جو اس خلافت کی توہین کے لفظ اس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیے۔ 8ویں نمبر پر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور آپ کے حامی، ان سب کو فسادی ٹبر کہا، معاذ اللہ فسادی خاندان۔ اس میں یہ حملہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لحاظ سے بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر قرار دیا تھا، اس نے بدماشی کی حکومت قرار دیا۔ اور 9ویں نمبر پر کہ یہ توہین صرف حضرت امیر معاویہ کی توہین نہیں تھی، اس نے کہا کہ جو بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو آئے، یعنی جنگ جمل کے جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اس نے سب کے لحاظ سے لعنتی کے لفظ بولے، تو آدھے صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، تو یہ ہزاروں صحابہ کی اس نے توہین کی، ان میں عشرہ مبشرہ بھی تھے۔ اور مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اس معاملے میں نصف صحابہ تقریباً جو تھے، تو ان نصف سے آدھا دین آگے روایت ہے، یعنی ان سے ہی حدیثیں ساری بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، اور قرآن کا تواتر ہے۔ تو اس بیس پر وہ جو اجتہاد کی روشنی میں ان کی آپس کا معاملہ تھا، اگر جو آئے ہیں جمل میں مقابلے میں یا صفین میں مقابلے میں، اگر ان پر معاذ کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے یا ان پہ تان کیا جائے یا ان کو معاذ فاسق و فاجر کہا جائے، تو پھر تو آدھے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اور یہ سازش ہے یہود و نصارہ کی۔ تو یہ جرم بھی اس نے کیا ہے، صرف ایک صحابی کی توہین نہیں کی، ہزاروں صحابہ کی اس نے توہین کی، اور ان پر معاذ اللہ لعنتی کے لفظ بولے۔ اور اس کے ساتھ اس نے آیتیں وہ پڑھ رہا تھا، ان آیتوں کو چسپاں کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، یہ کسی تفسیر معصور میں نہیں، اہل سنت کی تفسیروں میں جو صحابہ نے کی، جو تابعین نے کی، جو تبع تابعین نے کی، جو 14 صدیوں میں کی گئی، یہاں تک کہ میرے مطالعہ کے مطابق کسی رافضی نے بھی ان آیتوں کو حضرت امیر معاویہ پر فٹ نہیں کیا۔ وہ آیتیں اتری یہود کے بارے میں، وہ اتری کفار کے بارے میں، کہ انہوں نے اللہ کا عہد توڑا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ تو اس کمینے نے وہ ساری حضرت امیر معاویہ پر فٹ کر دی، جس میں یہود کے کافر ہونے کا ذکر ہے، یہود کے جہنمی ہونے کا ذکر ہے، اللہ کا عہد توڑنے کا ذکر ہے، حق چھپانے کا ذکر ہے۔ اس نے وہ ساری آیات کے ذریعے، یعنی ان کو آڑ بنا کے اتنی گالیاں دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح خوارج کے بارے میں بخاری میں ہے کہ انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں خوارج کو ساری مخلوق سے شریر سمجھتا ہوں۔ یہ روافض کے مقابلے میں جو دوسرا ٹولہ خوارج کا ہے، نواسب کا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں نازل کی تھیں، یہ وہی آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں، جس طرح ان کی نسل کی تقریریں آج بھی آپ سنتے رہتے ہو۔ تو اس رافضی اقبال شاہ نے یہ بات خوارج سے لی کہ جو آیات یہود کے بارے میں تھیں وہ حضرت امیر معاویہ پر فٹ کر دی۔ تو اتنا بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اہل سنت 14 صدیوں میں، جنہوں نے سارے صحابہ کا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا، اور انہی صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دفاع کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو اقبال شاہ نے ان سب کو معاذ اللہ لعنتی قرار دیا۔ یعنی 9 منٹوں کے اندر اتنی اس نے ہلاکت، بربادی اور غلاظت اگلی، اور اگل کہاں رہا ہے؟ سنیوں کے منبر پر۔ اس کا بیٹا شبیر شاہ، وہ جماعت اہل سنت پاکستان شمالی پنجاب کا صدر ہے، جس جماعت اہل سنت کے پاکستان کے امیر حضرت پیر سید مظہر سعید کاظمی صاحب ہیں۔ یہ ان کا
جو صوبائی امیر ہے اس کے باپ نے گالیاں دی ہیں. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا. اب فرض تو ان کا تھا کہ فتویٰ دیتے کہ جنہوں نے ایسے بدبخت کو کہ جس کا باپ اتنا گستاخ ہے وہ خود کتنا گستاخ ہوگا, اور اس کو امیر کس کا بنایا گیا؟ اس جماعت کا جس نے گستاخوں کا مقابلہ کرنا ہے اور سنیوں کا عقیدہ پر بچانا ہے. اور اب تک یعنی اکثر علماء وہ خاموش ہیں جیسے ہوئی کچھ نہیں, جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کو جو عالم ہے وہ علم ظاہر کرے. اگر ظاہر نہ کیا تو پھر یعنی اب ظاہر نہ کرنے کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ میں بھی متنازع ہو جاؤں گا, مجھے بھی وہ لوگ ناس بھی کہیں گے, مجھے بھی گالیاں دیں گے. تو ان گالیوں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی لعنت بڑی سخت ہے کہ جو نہیں بولے گا اس پر لعنت ہے, اللہ کی, فرشتوں کی, سارے لوگوں کی. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آج حضرت مجدد الفسانی کانفرنس کے اندر حضرت مجدد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسے بندے کا کیا حکم ہے. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ کانفرنسیں اس نام کی ہوتی ہیں, اعلی حضرت کے نام کی کانفرنس یا مجدد صاحب کے نام کی کانفرنس, مگر بہت کم ہے کہ ان ہستیوں کی تعلیمات کو بیان کیا جائے جن کی آج شدید ضرورت ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ آج یوم مجدد بھی مناتے ہیں اور خمینی کی برسی میں بھی جا بیٹھتے ہیں. اس سے بڑا تضاد اور منافقت کیا ہو سکتی. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مکتوبات شریف ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا, اور یہ 2 جلدیں ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ولی ہیں اور یہ مجدد ہیں. تو مکتوبات شریف کے پہلی جلد کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں, پہلی جلد در المعرفہ حصہ دوم صفحہ 72, فرماتے ہیں تان کردن در اصحاب فی الحقیقت تان کردن است با پیغمبر خدا جل شانہ, کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا ہے. یعنی جس کو آج لوگوں نے فیشن بنایا ہوا ہے اور محبت اہل بیت کو آڑ بنا کے یہ فائرنگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی جرم نہیں. تو مجدد الفسانی یہ سارے نقشبندی جن کے نیچے آ کے 10-20 درجے غلام ہیں ان کے, اور ان کی شجرے پڑھ کے اپنے درباروں پر عرسوں پر بیٹھتے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ پر جو انگلی اٹھاتا ہے وہ آخری رسول علیہ السلام پر انگلی اٹھا رہا ہے. اتنا بڑا جرم ہے. اور فرماتے ہیں میرے نزدیک جو ایسا کرے وہ کافر ہے. کون کہتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی. لوگ کہتے ہیں صوفی سخت باتیں نہیں کرتے, وہ سب کو ملا کے. میں کہتا ہوں جو حق باطل کو ملا دے وہ صوفی نہیں ہو سکتا, وہ شیطان ہو سکتا ہے. اور حق باطل میں جو فرق کرے وہ صوفی ہوتا ہے. جو کہے اندھیرا سویرا ایک ہی چیز ہے, دن رات ایک ہی چیز ہے, وہ کس چیز کا صوفی ہے؟ تو لفظ سنو, عربی میں کہتے ہیں حضرت مجدد صاحب ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. کون؟ فرمایا من لم یوقر اصحابہ, جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی تعظیم نہیں کی. تو جو سرکار پر ایمان نہ لایا وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہی ہوتا ہے. ہم کو اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دے رہے, یہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں جن کی فکر پر بنے ہوئے پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یعنی اہل بیت اطہار کے بارے میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ خون رسول علیہ السلام ہے اور بے ادبی نہیں کرنی, اور اہل سنت کی تاریخ روشن ہے اور کبھی کسی نے بے ادبی نہیں کی.
لیکن اب یہ صورتحال جو برآمد ہو گئی ہے اہل سنت کے اندر سے، اسے زمانہ کیسے چھپا سکتا ہے؟ بلکہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں جو صحابہ پہ تان کرے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ تان کر رہا ہے، بلکہ وہ سرکار کا امتی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا۔ ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر وقر یوقر توقیرا، کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر نہیں کی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں شرائع کہ از راہ قرآن و احادیث بما رسیداست، کہ جو دین قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، مثلا جب مجدد صاحب زندہ تھے تو فرمایا ہمارے تک جو دین پہنچا ہے بتوسط نقل ایشاں است، وہ صحابہ کی روایت سے ہے۔ ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، انہوں نے قرآن سنا، انہوں نے حدیث سنی، انہوں نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا، اور آگے سلسلہ چلا۔ کہتے ہیں ہرگاہ ایشاں متعون باشد، اگر وہ خود متعون ہیں، معاذ اللہ یہ جو اقبال شاہ بول رہا ہے یا کوئی بھی زبان درازی ان پر کرتا ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہتے ہیں نقل ایشاں نیز متعون خواہد بود، تو جو چیزیں انہوں نے روایت کی ہیں، سرکار سے سن کی آیات روایت کی ہیں، سرکار سے سن کر انہوں نے احادیث روایت کی ہیں، تو پھر یہ تان سارا آیات پر ہوگا کہ جنہوں نے یہ باتیں پہنچائی ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اگر وہ معاذ اللہ ان کو جھوٹا کہا جائے، ان کے بارے میں گمراہی کے لفظ بولے جائیں، تو پھر وہ جو چیز پیغام وہ دے رہے ہیں وہ پیغام کیسے معتبر رہے گا؟ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں وَإِن نقل مخصوص دون باز نیست، یہ جو نقل ہوا ہے نا قرآن آگے امت کی طرف پہنچا ہے یا آیت، یہ بعض صحابہ سے مخصوص نہیں ہے کہ ان چند کو مسلمان مان لیا جائے اور باقی سب کو معاذ اللہ ان پہ تان کیا جائے۔ کہتے ہیں بل کلہم فی العدالت والصدق والتبلیغ سواء، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک سارے عدالت میں، صدق میں، تبلیغ میں برابر ہیں، اگرچہ وہ تفضیل کے درجات موجود ہیں لیکن ان چیزوں میں سارے برابر ہیں۔ اگرچہ پھر وہ صدیق اکبر ہیں، وہ فاروق اعظم ہیں، لیکن عدالت سب کی ماننی پڑے گی کہ سارے عادل تھے، پھر دین سچا ہے جو آگے ان کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ سارے عادل بھی تھے، سچے بھی تھے، اور انہوں نے تبلیغ کی۔ پس تان ایشاں ایو واحد کانا منہم مستلزم تان در دین است، ان جماعت صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی تان کیا جائے تو یہ اعتراض دین پر ہوگا۔ والعیاذ باللہ سبحانہ منہ، اس بنیاد پر یعنی یہ ایک مکتوب ہے مجدد صاحب کا، یہ سبق ہے اس وقت کے بڑے پیر کا، اپنے خلفاء کو اور اپنے مریدوں کو، جب اس وقت بھی رفض کا بڑا شور تھا تو ان کے مقابلے میں مجدد صاحب تلوار لے کے کھڑے تھے۔ آج کے یوم مجدد اور مجدد الفسانی کانفرنسوں میں یہ پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے، نہ وہ رٹی رٹائی دو چار لفظ کے اکبر کے خلاف انہوں نے جہاد کیا اور وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، وہ یقیناً ان کی شان میں ہے، لیکن یہ مرض جس کی بنیاد پر امت جو ہے وہ قریب المرگ ہو چکی ہے، تو علاج وہ کر کے گئے ہیں، تو ہمیں وہ نسخہ، وہ علاج قوم میں تقسیم کرنا چاہیے کہ ہم تو چھوٹے ہیں لیکن جن کا پیغام دے رہے ہیں وہ بڑے ہیں، اور یہ میں اپنے مقابل جو ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی اتنے بڑے قد کی شخصیت ہے جو تمہارے موقف کی تائید کرے تو لے آؤ۔
یعنی جو تم نے روافض سے موقف لے کر سنیوں میں تم چھپے ہوئے ہو، تم بھی کوئی مجدد الفسانی لاؤ کہ جو تمہارے نظریے کی اقبال شاہ کا دفاع کرے، جس کے دفاع کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ مکتوب نمبر یعنی جلد نمبر 1 میں آپ کا فرمان تھا۔ اب جلد نمبر 2 کے اندر حصہ ششم ہے، چھٹا حصہ، اس کے اندر 84 صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں، خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، یعنی آپ فرماتے ہیں تان تو کیا، تان کے گمان کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے بلا تشبیہ و تمثیل جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ رسالت کے لحاظ سے اور یہ صحابیت کے لحاظ سے مجدد صاحب کہتے ہیں، اگر شائبہ تان در معاویہ و در روایت معاویہ بودے، ہرگز در کتاب خود روایت اورا درج نہ کر دے، وہ ہم چنی در سلف کے نقاد احادیث بودان ہیچ یکے بئی وجہ در روایت حدیث فرق نہ کرداست۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری وہ اتنی انہوں نے چھان پھٹک کی راویوں کے بارے میں، یعنی ان کی کتاب کو جو قرآن کے بعد پہلا نمبر ملا، اللہ کے کلام کے بعد جو کتابیں ان میں سے وہ اصح ترین کتاب ہے بخاری شریف۔ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اصح کتب است بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے بخاری شریف، اس میں صحت آئی اس وجہ سے ہے کہ امام بخاری نے لاکھوں میں سے وہ منتخب کی اور ان کی سندیں پوری چیک کی، اور آپ کی شرطیں سب سے سخت تھیں راویوں کو پرکھنے کے لحاظ سے۔ تو جس میں معمولی بھی کوئی عدالت کے خلاف شبہ پڑا کہ عادل نہیں تھا بندہ، یا جھوٹ کی کوئی صورتحال تھی، بات گھڑ لینے کی، یا کردار میں کوئی کمی تھی، تو امام صاحب نے اس سے حدیث نہیں لی۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں اگر شائبہ تان در معاویہ، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شائبہ بھی ہوتا تان کا، ودر روایت معاویہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیثیں سرکار کی روایت کرتے ہیں، اس میں اگر شائبہ بھی تان کا ہوتا تو پھر فرمایا امام بخاری ہرگز در کتاب خود روایت اورا درج نہ کر دے۔ تو امام بخاری پھر اپنی بخاری میں حضرت امیر معاویہ والی کوئی حدیث بھی درج نہ کرتے، حالانکہ درج کی ہیں۔ تو فرما کہ اتنا پہلے فیصلہ ہوا جب تدوین حدیث ہو رہی تھی، اور اتنا بڑا حساس مسئلہ تھا کہ حدیث میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور وہ بندہ کہ جس کو ساری امت مان گئی ہے، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، جب اس نے حضرت امیر معاویہ کو کلیئر کیا ہے، تو آج کے بچونگڑے کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر شائبہ گمان تو تان تو اور بات، اور یہ پھکڑ تول رہے ہیں اور معاذ اللہ اتنی بڑی گالیاں دے رہے ہیں اس ہستی کو کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا، جو جامع ترمذی میں ہے، اللہم اجعلہ ہادیاں و مہدیہ وہد بہ، کہ اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ ہادی ہدایت دینے والا، مہدی جو خود ہدایت والا ہے، اور فرمایا کہ وہد بھی، ان کے ذریعے سے اے اللہ اوروں کو بھی ہدایت دے۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ اور پھر پوری حدیث کی کتابوں کے اندر یعنی پورے باب جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے موجود ہیں۔ وہ فضائل میں اور آپ نے نہیں کیے، وہ زبان رسالت نے بیان کیے، اور ہم نے اپنے فتویٰ کے اندر وہ تمام جو کتابیں ہیں جن میں ایک ایک حدیث نہیں بلکہ 59 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں،
یعنی فضائل کے اندر 10 باب لکھے ہوئے ہیں ایک حدیث میں، اور یعنی ایک کتاب کے اندر. اس میں امام ترمذی جو ہیں انہوں نے جامع ترمذی میں باب و مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورا باب لکھا ہے. فضائل و مناقب کس کے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. صحاح ستہ میں جامع ترمذی کے اندر. اور پھر جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو بڑے 4 اماموں میں سے فقہ کے اماموں میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں انہوں نے باب و فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. اور پھر امام ابو بکر آجری شافعی ان کی کتاب ہے کتاب الشریعہ، اس کے اندر انہوں نے کتاب و فضائل معاویہ یعنی پوری کتاب کہ جس کے اندر پھر باب ہیں اور بابوں کے اندر پھر احادیث ہیں، تقریباً 60 احادیث انہوں نے لکھی ہیں امام آجری نے کتاب الشریعہ کے اندر. ایسے ہی امام ابن اسیر نے ان کی کتاب ہے جامع الاصول فی حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو فضائل صحابہ کا باب ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی حدیث لکھی ہے. ایسے ہی امام جوزقانی کی ہے کتاب، اس میں بھی باب فی فضائل طلحہ و زبیر و معاویہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی ان کا اکٹھا باب فضائل کا لکھا ہے. تو اس طرح یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث جس بندے کے بارے میں ہوں، اس کی فضائل کاتب وحی ہونا، پھر امیر المومنین ہونا اور خال المسلمین ہونا، لیکن سب سے بڑا شرف ہے وہ شرف صحابیت ہے. اگر کوئی منکر اور کچھ بھی نہیں مانتا تو صحابی تو وہ قطعی ہیں، اجماعی ہیں. اور جو صحابہ ہیں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو جو آج ان پہ تان کر رہا ہے وہ اللہ پہ تان کر رہا ہے. اس بنیاد پر کتنے حوالے میں نے لکھے کہ امیر معاویہ پر تان کرنے والا کافر ہے کہ وہ اللہ پہ تان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کے بارے میں رضا کا اعلان کر دیا، خوشنودی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ ناراض ہے اور یہ ان کو معاذ اللہ جہنمی فسادی اور لعنتی معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو اب اس سلسلہ کے اندر جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے یہ سارے صحابہ میں سے بڑا حساس معاملہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ ان کا درجہ سب سے اونچا ہے، وہ خلفائے راشدین علی ترتیب ان کے درجات ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں اور دیگر درجات ہیں، لیکن حساس معاملہ ان کا ہے. کس وجہ سے؟ کہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کہہ لیں جو کچھ خیر میں ہے کوئی نہیں، کہ معاذ اللہ کوئی یہ کہتا ہے متنازع ہیں، کوئی یہ کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں. تو جو ان پہ تان کرتا ہے، مجدد صاحب کہتے ہیں ان کو گالی دینا صدیق اکبر کو گالی دینا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی دینے والا یہ اساس اس لیے کہ دینے والا سمجھتا ہے میں کوئی جرم نہیں اتنا بڑا کر رہا، میں نے کون سی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی ہے. تو مجدد صاحب کہتے ہیں ان کو گالی دینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. جتنا بڑا وہ جرم ہے اتنا بڑا یہ بھی جرم ہے. اور اس سلسلہ کے اندر جو تہذیب الکمال میں حضرت امام نسائی ان کا قول موجود ہے، جو سنن نسائی کے مصنف ہیں، تہذیب الکمال کے اندر ان کا یہ فرمان موجود ہے. یہ جلد نمبر 1 ہے اور 158 صفحہ ہے. سند سے روایت کیا گیا کہ سئل ابو عبد الرحمن النسائی، حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ان معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی رسول حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں امام نسائی سے سوال کیا گیا.
فقال انما الاسلام کدار لہا باب، آپ نے فرمایا میں تمہیں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اسلام ایک قلعے کا نام ہے اور اس کا ایک دروازہ ہے، یعنی اور کسی ذریعے سے وہ اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا لوٹ مار کے لیے، تو دروازے کو توڑ کے ہی کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جو دروازہ توڑ رہا ہے اس کا مقصد صرف دروازہ توڑنا نہیں، اس کا مقصد اندر جانا ہے۔ تو کہتے ہیں جو اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا ہے وہ اسلام کے قلعے کا دروازہ توڑتا ہے۔ اور دروازہ کون ہے؟ کہتے ہیں فباب الاسلام الصحابہ، اسلام کے قلعے کا جس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، سنت سب محفوظ ہیں، اس قلعے کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام، کہ جو صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے اصل مقصد ان کے خلاف بھونکنا نہیں، اصل اندر قلعے کے داخل ہونا مقصد ہے، قرآن اور ایمان پہ حملہ کرنا۔ تو کہتے ہیں کمن ناکر الباب انما یرید دخول الدار، کہ جو بندہ دروازے پہ ہتھوڑے مار رہا ہو تو اس کی دشمنی دروازے سے نہیں، اس کی دشمنی دروازے سے اندر داخل ہو کر جو کچھ ہے اس کے ساتھ ہے۔ اب یہاں تک پہنچ کے کہتے ہیں کہ جس نے اسلام پہ حملہ کرنا ہو وہ صحابہ پہ کرتا ہے، دروازہ توڑے، اور جس نے صحابہ پہ کرنا ہو وہ امیر معاویہ پہ کرتا ہے۔ اس واسطے ان کا معاملہ بڑا حساس ہے کہ قلعے کا دروازہ صحابہ ہیں اور اس دروازے کے آگے جو دفاعی لائن ہے وہ امیر معاویہ ہیں، یعنی باقی صحابہ پہ حملہ تب ہو سکتا ہے جب ان پہ حملہ کیا جائے معاذ اللہ۔ تو اس بنیاد پر ان کا مسئلہ بڑا حساس ہے کہ ان کے خلاف بک بک کرتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو جو اس دفاعی لائن کو توڑتا ہے وہ صحابہ کی باقی جماعت تک پہنچتا ہے اور پھر وہ اسلام پہ حملہ کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر اسلام بچانا چاہتے ہو تو اس قلعے کا دروازہ بچاؤ، اور اگر قلعے کا دروازہ بچانا چاہتے ہو تو پھر آگے کھڑے ہوئے پہرے دار امیر معاویہ کو بچاؤ، تب اسلام بچے گا۔ اور یہ تاریخ میں ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکا بالآخر وہ حضرت صدیق اکبر کو بھی بھونکا اور سارے اسلام پر اس نے حملہ کیا۔ تو اس واسطے یعنی ان کے معاملے کو عام نہ لیا جائے، جس طرح آج پراپیگنڈا کر کر کے رافضیوں نے اور مرزا جہنمی وغیرہ اور یہ پنڈی گروپ اور کئی پیر، اب میں کسی کا ایک نام نہیں لے رہا، لیکن تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں، وہ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد اسلام کی حفاظت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے خلاف تان کرنا زندیقیت ہے، پورے اسلام پر حملہ ہے، اور ایسے لوگ پھر ان سنیوں کی صفوں میں گھس آئے ہیں۔ یہ رفض ہے۔ اب اپنے گھر بیٹھ کر وہ ہم پر ناسبیت کا الزام لگاتے ہیں، تو میں چیلنج کر رہا ہوں، ہماری تلاشی لے کے کوئی دکھاؤ چیز ناسبیت والی برآمد ہوتی ہے، ہم تمہارے گھروں سے ہزاروں ثبوت رفض کے دکھا رہے ہیں۔ اور یہ تو پرانا طریقہ ہے رفض کا کہ جب سنی ان کی خبر لیتے ہیں تو وہ مجدد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے جو علماء روافض کا رد کرتے ہیں تو ان کو رافضی آگے سے ناسبی کہتے ہیں، کہ ان کا اثر لوگوں میں کم کرنے کے لیے ان پر الزام لگا دو، اور وہی آج تم دیکھ رہے ہو۔ یہ الزام لگا کے تو یہ ہمارے مجدد کا ہمارے بارے میں قول ثابت کر رہے ہیں
کہ مجدد صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے علماء میں سے جو روافض کے خلاف زیادہ کام کرتا ہے، روافض اس کو ناسبی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی بات جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی اصول الدین میں، اور یہی بات امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس میں فتاوی رضویہ میں کہ اہل سنت کو ناسبی کہنا یہ روافض کا شعار ہے. لہذا میں اہل سنت کی عوام سے کہتا ہوں وہ 1000 بار الٹے لٹک کے ہمیں ناسبی کہیں تو ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کہ جس کا حساب پاک ہے اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں. چور جو ہے اسے خطرہ ہے، اور وہ آگے سے اپنی چوری چھپانے کے لیے الزام لگا رہا ہے. ہماری سند یہ مکتوبات شریف ہیں، تو یہ اپنی سند لے آئیں اور چیک کرائیں. ان کی ملے گی تو جا کے کلینی سے ملے گی یا خمینی سے ملے گی، اور یہ دکھاتے ہوئے بھی شرمندہ ہیں کہ کیا دکھائیں. تو اب یہ جو آپ نے یعنی یہ حوالہ دیکھا کہ کتنا سیریس مسئلہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس واسطے کہ حملہ کرنے والے پر کسی پر کچھ تو بڑے ہی بے حیا ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ دیگر صحابہ بھی کر جاتے ہیں، اور کچھ ڈر رہے ہیں کہ کیا ہم کیسے حضرت صدیق اکبر کو کچھ کہیں، تو وہ پھر انہیں سمجھ کے کہ ان پر کر لیتے ہیں خیر میرے، جبکہ ان پر حملہ کرنا جماعت صحابہ پر، اور جماعت صحابہ پر حملہ کرنا پورے اسلام پر معاذ اللہ حملہ کرنا ہے. اب اس سلسلہ کے اندر مزید جو ہے وہ بات مختصر کرتا ہوں. الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ، علم الروایہ روایت کا جو علم ہے، خطیب بغدادی جو ہے انہوں نے لکھا اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی جلد ہے اس کی الکفایہ کی، 188 صفحہ ہے. کہتے ہیں جب تم دیکھو کسی شخص کو وہ صحابہ اصحاب رسول علیہ السلام میں سے کسی ایک پر بھی تنقید کر رہا ہو تو جان لو فعلم انہ زندیق، وہ زندیق ہے، اور زندیق کی سزا موت ہے. وذالک، کیوں زندیق ہے، کیسے آپ زندیق کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک حق ہیں. والقرآن حق، اور قرآن حق ہے. وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو قرآن حق ہے اور نبی حق ہیں ان کا حق ہونا ہم تک صحابہ نے پہنچایا. پھر فرمایا یہ جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے والا شخص ہے، انما یریدون ان یجرحوا شہودنا، قرآن کے حق ہونے پر، سرکار کے حق ہونے کے گواہ صحابہ ہیں، اور کسی دعوے کی دلیل کو کمزور کرنا دعوے کو کمزور کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے دین کے جو گواہ ہیں ان پر جرا کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ معتبر نہیں، معاذ اللہ مختلف اعتراض کر کے. تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو خطیب بغدادی کہتے ہیں لِيُبْتِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، ان کا مقصد اصل میں قرآن کو باطل کرنا ہے اور سنت کو باطل کرنا ہے. وَالْجَرْحُ بِهِمْ اولا، کہتے ہیں جو صحابہ کے خلاف بک بک کرے وہ خود مجروح ہے، وہ خود قابل اعتماد نہیں. وَهُمْ زِنَادِقَہ، یہ زندیق لوگ ہیں، یعنی زندیق بہت بڑا مجرم ہے اسلام کی نظر میں، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے. اب میں اپنی خطاب کو سمیٹتے ہوئے کہ جو شخص یہ جرم کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، کیونکہ آگے یہ معاملہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو کیا اس کو کھلی چھٹی ہے یا شریعت میں اس کی کوئی سزا ہے. اور یہ ہمارے ججز کو، وکلاء کو پھر ضرورت پڑتی ہے عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے کہ جب اگلا دھڑا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کسی نبی پر کوئی توہین نہیں کی، ہم نے قرآن کو کچھ نہیں کہا،
ہم نے تو ایک بندے کو کہا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس میں پھر میں سب سے پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے اس سلسلہ کے اندر اس سزا کا ذکر کیا. اور یہ جو جلد نمبر 2 ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا اور جلد نمبر 1 کے 58 صفحے پر اس کا تذکرہ کیا. اور اصل میں حوالہ جو ہے وہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور سب سے پہلے اس سلسلہ میں جو فرمان ہے وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صارم المسلول کے اندر تذکرہ موجود ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ نمبر 126 پر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا قتلا ومن سب اصحابہ جلدا، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو بھی گالی دی اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے کسی صحابی کو گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اب اس کی آگے پھر ائمہ نے اس پر وضاحت کی اور گالی کی 2 قسمیں بیان کی، اور ان قسموں کے لحاظ سے جو گالیاں دی ہیں اقبال شاہ گستاخ نے، یہ پہلی قسم ہے کہ جن گالیوں کی سزا موت ہے. وہ دوسری قسم کی گالیاں ہیں مشاتمات الناس، یعنی جس میں گمراہی کا ذکر نہیں، لعنتی ہونے کا ذکر نہیں، ان کے کفر کا ذکر نہیں، تو اس میں کوڑوں کی سزا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو یہ ذکر کیا کہ ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اور دوسرا پھر یہ مکتوب جو ہے اس کے اندر ان کی سزا کا تذکرہ کیا، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جس سزا کا تذکرہ فرمایا ہے. کہنے لگے کہ وہ امام مالک، یہ جلد نمبر 1 حصہ 4 صفحہ نمبر 58، امام مالک کی از تابعین است، جو تابعین میں سے ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں، وعالم علماء مدینہ، اور مدینہ منورہ کے جو اس زمانے کے عالم تھے ان میں سے سب سے بڑے عالم امام مالک تھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا شاتم معاویہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو گالی دے، و امر بناس، ان کو بھی روافض گالی دیتے ہیں، ان کو گالی دینے کے بارے میں امام مالک نے کیا کہا؟ کہتے ہیں با قتل حکم کرداست. امام مالک نے ایسے گالی دینے والے کو جو حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص کو گالی دے رہا ہے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی یہ اب چونکہ کیس چل رہا ہے اور ججز پوچھتے ہیں، وکلاء پوچھتے ہیں، تو یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جن کی طرف سے ایسے بگوڑوں کو چھٹی دی جا رہی ہے، تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ شرعی رہنمائی ہے کہ یہ آج کا گھڑا ہوا ہمارا فتویٰ نہیں، یہ امام مالک کا تابعین کے زمانے سے فتویٰ ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا سزائے موت ہے. بقتل حکم کرتاس، چنانچہ بالا گزشت، جس طرح کے پہلے گزر چکا ہے. اور کہا کہ شتم او در رنگ شتم ابی بکر و عمر و عثمان ساختاست، کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینے کے عمل کو
حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی گالی کے جو ہے وہ برابر قرار دیا ہے کہ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا حوالہ دیا وہ یہ شفا شریف ہے، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ وہ حوالہ ہے۔ اس میں باب ہے الفصل العاشر الحکم فی سب اہل البیت والازواج والاصحاب، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی گالی دے یا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو کوئی گالی دے یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو کوئی گالی دے تو اس کی کیا سزا ہے۔ قال مالک رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من شتم النبی قتل ومن شتم اصحابہ ادبا، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس کو قتل کیا جائے گا، اور جس نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو گالی دی اس کو ادبا، کوڑے مارے جائیں گے۔ وقال ایدن، اور آپ نے پھر آگے آپ نے گالی کی دو قسمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا من شتم احدن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اصحاب رسول علیہ السلام میں سے کسی ایک کو گالی دی، آگے چند نام دیے جن کو خاص ٹولہ گالیاں دیتا ہے، اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا چونکہ ایسا گروپ اگرچہ مخالفین ان کے خوارج اور نواسب تھے، لیکن یہ جو معاملہ زیادہ چل رہا تھا ان ہستیوں کے بارے میں گالی کا چل رہا تھا، تو لکھا من شتم احدم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص، یہ نام لیے کہ حضرت صدیق اکبر کو گالی دی یا حضرت عمر کو گالی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، یا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ اب کہتے ہیں پھر آگے تفصیل ہے، کیا فرما ان کالا کانو علی دلال و کفر، اگر اس گستاخ نے ان میں سے کسی کو یہ گالی دی، کیا کہ یہ فلاں ان میں سے نام لے کر کہ وہ کفر پر تھے یا وہ گمراہی پر تھے، جس طرح کہ یہ اقبال شاہ کی گستاخیاں میں نے گنی اور ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو امام مالک کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی گالی کسی نے دی صحابہ میں سے کسی کو تو پھر قتلا، اس کو حاکم وقت قتل کرے۔ یعنی یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یعنی نامزد ایف آئی آر ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگرچہ عمومی اصحاب میں بھی ہے لیکن یہاں نام لکھ کے اور پھر آگے کہ اگر کوئی ان کو یہ کہتا ہے تو جس نے ان کو معاذ اللہ جہنمی کہا، اللہ کا عہد توڑنے والا کہا، معاذ اللہ لعنتی کہا اور قرآن چھپانے والا کہا، تو اس نے کفر اور دلال سب کچھ بیان کر دیا، تو اس کی سزا قتلا، قتل ہے، سزائے موت ہے۔ اور دوسری طرف فرما وَإِن شَتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا مِن مُشَاتَمَةِ النَّاسِ، اگر گالی دینے والے نے دلال یعنی گمراہ کے لفظ اور کفر کے لفظ ان سے علاوہ عام لوگ جو جھگڑتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں، مثلا تیرا ایسا رنگ ہے، تو ایسا ہے، یہ وہ، تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی اقبال شاہ کا جو کیس ہے اس کی سزا کوڑے نہیں ہے، اس کی سزا ان حوالوں کی روشنی میں سزائے موت ہے۔ اور یہ باقی جو واہیات لوگ ہیں ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی کتاب السیف المسلول علی من سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور یہ میں اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی جگہ تو معاذ اللہ گالیاں دی جاتی ہیں صحابہ کو، تو
کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا آگے سے. سنیوں کے جلسے میں آ کر وہ بعض ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. فیصل آباد میں اس نے گستاخ نے آ کے مائک پکڑ کے تو گالیاں دیں. تو جس وقت آگے اہل سنت غیرت کریں تو پھر ایف آئی آر کا معاملہ ہوتا ہے. تو پہلے تو ایف آئی آر ہی نہیں کٹتی اور پھر وہ کہتے تم آپس میں صلح کر لو. ایف آئی آر کٹ جائے تو پھر بھی گرفتاری نہیں ہوتی کہ آپس میں صلح کر لو. تو پھر کچھ بندے بیٹھ کے آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے, اس نے توبہ کر لیا, اس نے یہ کر لیا. تو یہ سب فراڈ ہے. توبہ کا جو منزل ہے, توبہ کا جو مرحلہ ہے وہ بعد میں ہے, سزا اس سے پہلے ہے, گرفتاری پہلے ہے, کوڑے پہلے ہیں. اس کے بعد آگے توبہ کا مرحلہ ہے, یعنی جو حاکم وقت پر لازم ہے. یعنی عام لوگ بیٹھ کے اور وہ اس طرح ایسے لوگوں کو, پھر وہ جو گستاخی کرنے والے ہیں وہ تقیہ باز ہیں, ان کے نزدیک جھوٹ بولنا ان کی شریعت ہے. تو وہ جھوٹ بول کے معافی مانگ کے توبہ کر کے اگلے دن پھر گستاخیاں کرتے ہیں. اور اس وجہ سے گستاخیوں کا دروازہ بند نہیں ہو رہا کہ درمیان میں ایسے کئی توبہ قبول کرنے والے بیٹھے ہوئے. تو یہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ولا یجوز للسلطان, حاکم وقت کے لیے جائز نہیں. کیا جائز نہیں؟ ان یعفو عن احد, کہ ان میں سے کسی کو معاف کرے. کون؟ یہ کس کے کیس کی بات ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں واقع فی احد من الصحابہ, جس نے کسی بھی صحابی کے بارے میں بکواس کی ہے. یعنی کسی بھی صحابی کا جو توہین کرنے والا ہے, حاکم وقت اس کو معاف نہیں کر سکتا. تو یونین کونسل اور یہ کسی چھوٹی موٹی تنظیم کے لوگ یا علاقے کے چودھری بیٹھ کے تو یہ کہیں کہ چلو جانے دو, اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے. لا یجوز للسلطان ان یعفو عن احد وقع فی احد من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. معاف کرنا جائز نہیں. تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں بل یعاقبہ, بلکہ بادشاہ اسے سزا دے, اسے کوڑے مارے. وَيَسْتَتِيبُهُ, اور پھر اس کو کہے کہ تو جو کچھ تو نے کہا اس سے توبہ کر. فَإِن تَابَ, یہ کوڑے لگنے کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو بادشاہ, اس کی بات ہو رہی ہے, وہ حاکم اس سے اس توبہ کو قبول کرے. جبکہ یہ بات توہین رسالت کی نہیں, توہین صحابہ کی ہو رہی ہے. وَإِن لَمْ يَتُبْ, اور اگر وہ پھر بھی اکڑ جائے کہ جو میں نے کہا تھا میں اسی پر ہی ہوں, اعاد علیہ العقوبۃ, تو بادشاہ دوبارہ اس کو کوڑے مارے. پھر وخلد علیہ الحبس, اسے تا حیات جیل میں ڈالے, ہمیشہ کے لیے اس کو قید کر دے. حتی یموتا, یہاں تک کہ یا تو مر جائے اور یرجع, یا پھر رجوع کر لے. تو یہ امام سیوطی اپنا امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے اس انداز میں اس کو ذکر کیا. تو اگر وہ گالی کو, صحابہ کو گالی دینے کو گالی دیتا ہے تو وہ امام ذہبی نے اسے کبائر میں شمار کیا اور پھر اس کا کفر کا حکم ہے. اور یہ اس کی آگے یعنی مراحل ہیں گالی کو چیک کرنے کے کہ وہ کس طرح کی گالی ہے, اور پھر اس کے لحاظ سے آگے سزا کا مرحلہ ہے. لیکن اس میں ایسی چھٹی نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں آج معاذ اللہ وہ گستاخ دندناتے پھر رہے ہیں, ہزاروں ایسے کہ جنہوں نے یہ جرم کیا ہوا ہے, اور یا تو ایف آئی آر نہیں کٹی ہے تو گرفتاری نہیں ہوئی, اور اگر گرفتاری ہوئی ہے تو پھر
جانبین جو بھی مدعی وغیرہ تھے ان پہ بوجھ ڈال کے پھر صلح کرا دی گئی. تو اس وجہ سے یہ گستاخیوں کا دروازہ بند نہیں ہو رہا، اور جب اس قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ پھر گستاخیوں کا دروازہ بند ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے شان الوہیت، شان رسالت، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.